والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، جیسا کہ السکا اکیڈمی اینڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے 2 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں. آج تیسری نشست ہے جس میں ہمارے مہمان خصوصی قبلہ مولانا فرمان علی معصومی صاحب ہیں، جن سے ہم فطرہ کے عنوان سے کچھ سوالات کریں گے اور قبلہ سے جوابات لیں گے. جی قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ مومنین کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے اور سوچا کہ ہم اپنے پروگرام رمضان ٹاک میں آپ سے ان کے جوابات حاصل کریں. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مہمانوں کی دعوت ہوٹل میں کرتا ہے، ریسٹورنٹ میں کرتا ہے، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ آج عید کی رات ہے، اور بعد میں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عید کی رات تھی جس میں میں نے مہمانوں کی دعوت کی تھی، آیا تو اس پر ان مہمانوں کا فطرہ واجب ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم اجمعین. بہت شکریہ جناب. جی بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ ان لوگوں کا فطرہ اس میزبان پر واجب نہیں ہوگا اس سوال کے تحت. جی قبلہ، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید کے دن یا جب فطرہ واجب ہو جاتا ہے فطرہ نکالنا بھول جائے تو کیا کریں؟ دیکھیے محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فطرہ نکالنا بھول گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ثابت نہیں ہوگی. لہٰذا اس کو احتیاط واجب کی بنا پر پھر سے فطرہ نکالنا ہوگا اور عطا اور قضا کی نیت کیے بغیر قربت کی نیت سے اس کو دینا ہوگا. ماشاء اللہ، بہت زبردست اور بہترین انداز سے آپ نے جواب دیا. اور قبلہ، ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے غریب رشتہ دار دوسرے شہر میں ہیں، میں انہیں فطرے کی رقم بھیج سکتا ہوں یا نہیں؟ جی اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جو شخص جس شہر میں رہتا ہے اس شہر سے دوسرے شہر اپنا فطرہ منتقل نہیں کر سکتا احتیاط واجب کی بنا پر، لیکن اگر مستحق موجود نہیں ہے تو پھر دوسرے شہر منتقل کر سکتا ہے. ماشاءاللہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے جواب دیا. قبلہ، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ شکم مادر میں ہے، آیا اس ماں پر واجب ہے کہ اپنے بچے کا فطرہ دے یا نہیں؟ بسم اللہ. جی اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ بچہ اگر عید کی رات جو غروب آفتاب سے پہلے اگر اس کی ولادت ہو جاتی ہے جی تو پھر اس کا فطرہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ عموماً اس صورت میں وہ ان کے اہل و عیال میں شامل ہو جائے گا. لیکن اگر ولادت نہیں ہوتی ہے تو واجب نہیں ہوگا. قبلہ، ماشاءاللہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے جواب دیا. اور لاسٹ سوال یہ ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں فطرہ عید کا ہم الگ کرتے ہیں، الگ کرنے کے بعد آیا وہ خرچ ہو جائے یا ہم سے تلف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے فطرے کو یعنی الگ کر کے نکال کے معین کر دیا تو اب اس کو خرچ کرنے کی شریعت کی جانب سے اجازت نہیں ہے کہ اس کو صرف کرے اور خرچ کرے. لیکن اگر اس نے اتفاق سے ایسا کر دیا ہے، خرچ کر دیا ہے، تو اس صورت میں اس کی ذمہ داری ثابت نہیں ہوگی. لہذا اس کو دوبارہ سے فطرہ نکالنا ہے اور قربت کی نیت سے جو ہے وہ فطرہ نکالے گا احتیاط کی بنا. جی اب اس کی ایک اور صورت ہے کہ اگر وہ فطرہ تلف ہو جاتا ہے. تلف ہو جانے کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر چوری ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ آیا اس کی کوتاہی سے تلف ہوا ہے یا کوتاہی اس کی نہیں تھی. اگر اس کی کوتاہی سے تلف ہوا ہے تو اس صورت میں اس پر فطرہ نکالنا دوبارہ سے واجب ہوگا. لیکن اگر اس کی کوتاہی شامل نہیں تھی، مستحق کو تلاش کیا تھا، نہیں ملا، اس نے امانتاً اپنے پاس سنبھال کے رکھا کہ جیسے مستحق ملے گا تو پہنچا دوں گا، لیکن اس دوران جو ہے وہ اس سے تلف ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی وجود نہیں ہے.
ماشاءاللہ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، سلامت رہیے۔ محترم یہ تھی ہماری تیسری نشست، انشاءاللہ چوتھی نشست میں رمضان ٹاک کے پروگرام میں ہم ملیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی فطرے کے عنوان سے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ باکس یا ادارے کے نمبر پر بھیجیں، ہم ان سوالات کے آپ کو جوابات دیں گے۔ سلامت رہیں، فی امان اللہ۔